السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ المدثر کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں تک یعنی آیت نمبر 53 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہ، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو آگے لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے لام میں تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ لام کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے اوپر چھوٹی سی مد ہے، لہٰذا اب لام کو ہم 3 الف کے مقدار کھینچیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے مد ہے۔ حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ ہاں پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہاں کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اگر یہ الٹا پیش نہ ہوتا پھر ہاں کو ہم بالکل نہ کھینچتے، اگر ہاں پر زبر یا پیش ہوتا۔ کلا انہ تذکرہ، تا کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور تا کو آگے ذال سے ملائیں گے کیونکہ ذال ساکن ہے۔ ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف میں ہا بنا دیں گے۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، فا کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ میم کو نون سے ملائیں گے کیونکہ نون ساکن ہے، نون میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ شین کے بعد الف مدہ اور الف مدہ کے اوپر بڑی مد ہونے کی وجہ سے شین کو 4 سے 5 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کاف کو بھی باریک کر کے پڑھنا ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ گول ہا ہے، یہ تا اصل میں ہے لیکن اسے ہم ساکن کر دیں گے۔ فمن شاء ذکرہ۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَمَا يَذْكُرُونَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو بھی 1 الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ یا کو ذا سے ملائیں گے کیونکہ ذا ساکن ہے، ذا کو نرم کر کے پڑھنا ہے۔ کاف کو بغیر کھینچے باریک کر کے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، حمزہ کو لام سے ملانا ہے کیونکہ لام پر تشدید ہے۔ لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ لام کے بعد الف مدہ اور الف مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے لام کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔
حمزہ کو یا سے ملائیں گے، ادغام کے قاعدے سے اس نون کو ختم کر دیں گے۔ اگر آپ کو ادغام کا قاعدہ نہیں معلوم تو برائے مہربانی ہمارے چینل پر ادغام کے قاعدے کی دونوں ویڈیوز موجود ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ حمزہ کو یا سے ملانا ہے، اس نون کو ہم یا میں چھپا دیں گے۔ حمزہ کو جب ہم یا سے ملائیں گے تو غنہ یعنی اخفا کے ساتھ ملائیں گے۔ شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کرنا ہے۔ شین کے بعد بڑا مد ہونے کی وجہ سے شین کو 4 سے 5 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو ہم نے لفظ اللہ کے لام سے ملانا ہے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام پر تشدید ہے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے جو کہ حمزہ پر ہے، ہم نے لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ۔ ہاں کو صاف کر کے گلے سے بغیر کھینچے پڑھیں گے، واو کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ حمزہ کو ہا سے ملائیں گے کیونکہ ہا ساکن ہے، اسی طریقے سے لام کو تا سے ملانا ہے کیونکہ تا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ پھر تا کو ہم قاف سے ملائیں گے کیونکہ قاف ساکن ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور قاف پر ہم قلقلہ بھی کریں گے۔ واو پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے واو کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ حمزہ کو ہا سے ملائیں گے اس لیے کہ ہا ساکن ہے، حمزہ ہا زبر پھر لام کو ہم اس لام سے ملا دیں گے کیونکہ دوسرا لام ساکن ہے۔ میم کو غین سے ملانا ہے کیونکہ غین بھی ساکن ہے، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ غین موٹے حروف میں سے ہے۔ فا کو باریک کر کے پڑھنا ہے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور گول تا کو وقف کی حالت میں ہم ہا بنا دیں گے۔ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے سورۃ المدثر کو آج مکمل کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی سورۃ القیامہ کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام دیکھنے والوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔